الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار نامدار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، جب جمعرات کا دن آتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ وہ جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں کے نام لکھتے ہیں۔ یا نبی بیکار باتوں کی ہو عادت مجھ سے دور، یا نبی بیکار باتوں کی ہو عادت مجھ سے دور، بس درود پاک کی ہو خوب کثرت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے پاس اس حالت میں تشریف لے گئے کہ آپ علیہ السلام کے جسم انور پر اون کا جبہ تھا اور ایک عام سی شلوار پہنی ہوئی تھی۔ ننگے پاؤں تھے اور سر پر بھی کوئی کپڑا وغیرہ نہیں تھا۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ بھوک کی وجہ سے آپ علیہ السلام کا رنگ تبدیل ہو گیا تھا اور پیاس کی شدت سے ہونٹ بالکل خشک ہو چکے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو سلام کیا اور کچھ نصیحتیں کرنے کے بعد زبان کی حفاظت کے بارے میں نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم فضول گوئی سے بچتے رہو، کبھی بھی ذکر اللہ کے علاوہ اپنی زبان سے کوئی لفظ نہ نکالو، ورنہ تمہارے دل سخت ہو جائیں گے۔ بے شک دل نرم ہوتے ہیں لیکن فضول گوئی انہیں سخت کر دیتی ہے، اور جس شخص کا دل سخت ہو جائے وہ اللہ پاک کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ بولوں نہ فضول اور رہیں نیچی نگاہیں، آنکھوں کا زباں کا دم خدا قفل مدینہ، دوزخ کی کہاں تاب ہے کمزور بدن میں، ہر عضو کا عطار لگا قفل مدینہ۔ بیان کردہ حکایت میں اللہ پاک کے نبی حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو جو نصیحتیں فرمائیں، ان میں فضول گوئی سے بچنے اور اپنی زبان کو ذکر اللہ سے تر رکھنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا، اور ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ فضول گوئی دل کی سختی کا بھی سبب ہے۔ یاد رکھیے، اس زبان کے ذریعے ہم جہاں ذکر و درود، نعت و بیان اور نیکی کی دعوت دے کر نیکیاں کماتے ہیں اور جنت کی ابدی نعمتوں کے حقدار بن سکتے ہیں، اس کے غلط استعمال مثلاً کسی کی غیبت کرنے، چغلی کھانے، گالی دینے وغیرہ جیسے گناہوں کے مرتکب ہو کر عذاب نار میں بھی گرفتار ہو سکتے ہیں۔ افسوس، فی زمانہ زبان کی حفاظت کا تصور تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ گوشت کا یہ چھوٹا سا ٹکڑا جو 2 ہونٹوں اور 2 جبڑوں کے پہرے میں ہے، کس طرح ہمارے پورے وجود کو دنیاوی اور اخروی مصائب میں مبتلا کر سکتا ہے، مگر نتائج سے بے پرواہ ہو کر بغیر سوچے سمجھے ہم بولتے رہتے ہیں، اور یہ فضول گوئی کی ہماری عادت بن چکی ہے۔ یاد رکھیے، ہماری زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ اللہ کریم کے معصوم فرشتے لکھتے رہتے ہیں، جیسا کہ پارہ 26 سورہ قاف کی آیت نمبر 18 میں ارشاد رب کریم ہے۔ ترجمہ کنز ایمان، کوئی بات وہ زبان سے نہیں نکالتا کہ اس کے پاس ایک محافظ تیار نہ بیٹھا ہو۔ حضرت سیدنا عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، تم سے پہلے کے لوگ فضول کلام ناپسند کرتے تھے، اور ان کے نزدیک قرآن و سنت، نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا دنیاوی زندگی کی ضرورت کے علاوہ ہر کلام فضول تھا۔ کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ بے شک تم پر کچھ معزز لکھنے والے نگہبان ہیں، جن میں ایک داہنے پہ بیٹھا ہے اور ایک بائیں؟ کوئی بات وہ زبان سے نہیں نکالتا کہ اس کے پاس ایک محافظ تیار نہ بیٹھا ہو۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات سے حیا نہیں کرتا کہ جب اس کا نامہ اعمال کھولا جائے کہ جسے اس نے اپنے دن کی ابتدا ہی میں بھر دیا تھا، تو اس میں اکثر وہ باتیں ہوں جن کا دین اور دنیا سے کوئی تعلق نہ ہو؟ میں بیکار باتوں سے
بچ کے ہمیشہ کروں تیری حمد و ثنا یا الہی۔ سنا آپ نے کہ ہماری زبان سے نکلا ہوا ہر کلمہ، ہر لفظ فرشتے لکھتے ہیں۔ ذرا غور تو کیجئے کہ ہم دن بھر میں نہ جانے کتنا فضول بولتے ہیں، نہ جانے کتنی غیبتیں اور چغلیاں کرتے ہیں، جانے کیسی کیسی باتیں اپنی زبان سے نکالتے ہیں اور اپنی چرب زبانی سے کتنوں کو لاجواب کر دیتے ہیں۔ فضول بحث و مباحثہ میں کوئی ہم سے جیت نہیں سکتا، مگر کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ ان فضول باتوں اور بحثوں سے دنیا میں ہم لوگوں کو خاموش تو کروا سکتے ہیں، ان پر اپنی دھاک تو بٹھا سکتے ہیں، لیکن کل بروز قیامت جب میدان محشر قائم ہوگا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اپنی اپنی امتوں کے ساتھ جلوہ فرما ہوں گے، اولیاء کرام اور ہماری وہ متعلقین اور محبوبین بھی موجود ہوں گے جن کے سامنے دنیا میں ہماری عزت تھی۔ ایسے میں سورج آگ برسا رہا ہوگا، تانبے یعنی کوپر کی دہکتی ہوئی زمین ہوگی اور ہر ایک نے اپنے نامہ اعمال کو سب کے سامنے پڑھ کر سنانا ہوگا۔ اسی بات کو پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 13 اور 14 میں یوں بیان فرمایا گیا ہے، ترجمہ کنز العرفان، اور ہم اس کے لیے قیامت کے دن ایک نامہ اعمال نکالیں گے جسے وہ کھلا ہوا پائے گا۔ فرمایا جائے گا کہ اپنا نامہ اعمال پڑھ، آج اپنے متعلق حساب کرنے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح کہ بروز محشر اس وقت تمام اولین و آخرین کی موجودگی میں اپنا وہ نامہ اعمال ہم کس طرح پڑھ کر سنائیں گے جو فضول گفتگو سے بھرا ہوگا، اور وہ نامہ اعمال جو گالی گلوچ، بد کلامی سے بھرا ہوا ہوگا، جس میں مسلمانوں کی دل آزاریاں ہوں گی، جس میں مسلمانوں کی غیبت اور چغلی اور جھوٹ جیسے گناہ موجود ہوں گے، اور وہ نامہ اعمال سب کے سامنے ہم کیسے سنا پائیں گے؟ لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کم سے کم گفتگو کریں اور فضول باتوں سے بچتے ہوئے صرف کام کی بات کریں، اچھی بات کریں، کیونکہ فضول باتیں کرنے میں صرف ہمارا ہی نقصان ہے۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 4 وجوہات کی بنا پر فضول باتوں کے نقصان بیان کرتے ہیں۔ فضول باتیں کرامن کاتبین یعنی اعمال لکھنے والے فرشتوں کو لکھنی پڑتی ہیں، لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ ان سے شرم کرے اور انہیں فضول باتیں لکھنے کی تکلیف نہ دے۔ فضول باتوں کی مذمت میں دوسری وجہ بیان کرتے ہیں کہ یہ اچھی بات نہیں کہ فضول باتوں سے بھرپور نامہ اعمال اللہ کریم کی بارگاہ میں پیش ہو۔ اور نمبر 3، فضول باتوں کی مذمت کی تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ کے دربار میں تمام مخلوق کے سامنے بندے کو حکم ہوگا کہ اپنا نامہ اعمال پڑھ کر سناؤ۔ اب قیامت کی خوفناک سختیاں اس کے سامنے ہوں گی اور انسان بے لباس ہوگا، سخت پیاسا ہوگا اور بھوک کی شدت ہوگی، اور جنت میں جانے سے روک دیا گیا ہوگا اور ہر قسم کی راحت اس پر بند کر دی گئی ہوگی۔ غور تو کیجئے کہ ایسے تکلیف دہ حالات میں فضول باتوں سے بھرپور نامہ اعمال پڑھ کر سنانا کس قدر پریشان کن ہوگا۔ فضول باتوں کی مذمت کی چوتھی وجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن فضول باتوں پر ملامت کی جائے گی اور شرمندہ کیا جائے گا، ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہ ہوگا اور اللہ پاک کے سامنے شرم و ندامت سے سر جھک جائے گا۔ میری زبان تر رہے ذکر و درود سے، بے جا ہنسوں کبھی نہ کروں گفتگو فضول۔ روز محشر اس رسوائی سے خود کو بچانے کے لیے زبان کی حفاظت کا ذہن بنائیے، فضول گفتگو سے بچنے کی عادت بنائیے کہ کم بولنا ایسا عمل ہے کہ اس پر ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے عہد لیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جب زمین پر بھیجے گئے تو آپ کی خوب اولاد ہوئی۔ ایک دن آپ کے بیٹے، پوتے اور پڑ پوتے سب جمع تھے آپ کے پاس اور باتیں کر رہے تھے، جبکہ آپ علیہ السلام خاموش بیٹھے رہے اور کوئی گفتگو نہ فرمائی، اور اولاد عرض گزار ہوئی، ابا جان کیا بات ہے، ہم گفتگو کر رہے ہیں اور آپ خاموش بیٹھے ہیں؟ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹو، جب اللہ کریم نے مجھے اپنے قرب یعنی جنت سے زمین پر اتارا تو مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ اے آدم، گفتگو کم کرنا، یہاں تک کہ میرے
قرب میں لوٹ آؤ۔ سنا آپ نے کہ کم سے کم گفتگو کرنے کی کس قدر اہمیت ہے کہ خود رب کریم اپنے برگزیدہ بندے نبی علیہ السلام کو کم گفتگو کرنے کا حکم ارشاد فرما رہا ہے، تو ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے اور اسے فضول باتوں سے بچانے کے لیے کس قدر احتیاط کی حاجت ہے۔ افسوس صد افسوس، ہم نہ زبان کی حفاظت کا ذہن رکھتے ہیں اور نہ کثرت کلام اور بے تحاشا فضول گفتگو کرنے سے ہم گھبراتے ہیں۔ یہ زبان ہی تو ہے جس کے غلط استعمال کی وجہ سے کئی لوگ جہنم میں داخل کیے جائیں گے، جیسے کہ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک روز گھر سے باہر تشریف لائے اور سواری پر سوار ہوئے تو حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک منہ کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا، نیکی کی بات کے علاوہ خاموش رہنا۔ عرض کی، ہم زبان سے جو کچھ بولتے ہیں کیا اس پر اللہ پاک ہماری پکڑ فرمائے گا؟ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ران پر ہاتھ مارتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے معاذ، تمہیں تمہاری ماں روئے۔ زبانوں کا کہا ہوا ہی لوگوں کو اندھے منہ جہنم میں گرائے گا۔ تو جو اللہ کریم اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے یا بری بات سے خاموش رہے۔ پھر ارشاد فرمایا، اچھی بات کہو، فائدے میں رہو گے، اور بری باتوں سے خاموش رہو، سلامت رہو گے۔ فضول اور بیکار باتوں کے بدلے کروں کاش ہر دم مدینے کی باتیں۔ دیکھا آپ نے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سلامت رہنے کا کتنا پیارا نسخہ ارشاد فرمایا کہ سلامتی اسی میں ہے کہ بندہ اپنی زبان سے اچھی بات نکالے، بری باتوں سے بچتا رہے۔ یاد رکھیے کہ زبان کی حفاظت اور فضول گفتگو کی آفت سے بچنے میں ہم اسی وقت کامیاب ہو سکتے ہیں جب ہمیں معلوم ہو کہ فضول گفتگو کسے کہتے ہیں۔ چنانچہ اس بارے میں حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بے فائدہ گفتگو کی تعریف یعنی ڈیفینیشن یہ ہے کہ تمہارا ایسا کلام کرنا کہ اگر اس سے رک جائے تو گناہ گار نہ ہوتے اور نہ ہی فی الحال یا آئندہ کوئی نقصان ہوتا۔ مثلاً تم کسی مجلس میں لوگوں کے سامنے اپنے سفر کا ذکر کرو اور اس میں جو پہاڑ، نہریں وغیرہ دیکھیں اور جو واقعات تمہارے ساتھ پیش آئے انہیں بیان کرو۔ اسی طرح جو کھانے اور کپڑے تمہیں اچھے لگے انہیں اور مختلف شہروں کے مشائخ کی تعجب خیز باتیں اور ان کے تعجب انگیز واقعات ذکر کرو۔ تو یہ وہ امور ہیں کہ اگر تم انہیں بیان نہ بھی کرتے تب بھی تم گناہ گار نہ ہوتے اور نہ ہی کوئی نقصان اٹھاتے۔ پھر اگرچہ تم اس بات کی بھرپور کوشش کرو کہ واقعہ بیان کرنے میں کوئی کمی بیشی نہ ہو جائے اور نہ اس میں کسی کی غیبت ہو اور نہ ہی مخلوق خدا کی مذمت ہو، ان ساری احتیاطوں کے باوجود بھی تم نے اپنا وقت برباد کرنے والے ہو گئے اور فضول گفتگو کی آفت سے کیسے بچ پاؤ گے؟ سنا آپ نے کہ بے فائدہ کلام سے مراد یہ ہے کہ جس کے نہ کرنے سے کوئی نقصان نہ ہو، بس ہمیں بات کرنے سے پہلے اس کے نتیجے پر غور کر لینا چاہیے کہ اس سے میری آخرت کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں۔ اگر فائدہ ہو تو کی جائے ورنہ خاموشی اختیار کی جائے۔ ہمارے ذہنوں میں اگر فضول اور بیہودہ گفتگو کے سبب بروز محشر رسوائی کا تصور ہوگا تو ہم کم گفتگو کرنے والے اور فضول گفتگو سے بچنے والے بن جائیں گے، کیونکہ جسے کوئی دنیاوی فکر لاحق ہوتی ہے نا تو اس کا دل اسی کی طرف لگا رہتا ہے۔ مثلاً کسی کے ماں باپ یا رشتہ دار کا اچانک انتقال ہو جائے یا چلتا ہوا کسی کا کاروبار اچانک کسی حادثے کا شکار ہو جائے یا بات بات پر گھریلو جھگڑے شروع ہو جائیں تو بندے پر خاموشی طاری ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر ہمیں جہنم کے عذابات کا تذکرہ سن کر فکر آخرت نصیب ہو جائے، ذہ نصیب، خوف خدا سے ہمارا دل لرز جائے تو انشاءاللہ عز و جل خاموش رہنے کا ذہن بنے گا،
مگر ہم تو کسی پل خاموش رہتے ہی نہیں ہیں، ہر وقت بغیر سوچے سمجھے بولتے ہیں۔ اگر ہم اپنے پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بہت کم گفتگو فرمایا کرتے تھے، اکثر خاموش رہا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ خاموش رہا کرتے تھے۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، خاموشی سے مراد ہے دنیاوی کلام سے خاموشی، ورنہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان شریف اللہ پاک کے ذکر سے تر رہتی تھی، لوگوں سے بلا ضرورت کلام نہیں فرماتے تھے۔ یہ ذکر ہے جائز کلام کا، اور ناجائز کلام تو عمر بھر زبان شریف پر آیا ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سراپا حق ہیں، پھر آپ تک باطل کی رسائی کیسے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف خود زبان کی حفاظت فرماتے تھے بلکہ اپنی امت کو بھی خاموشی اختیار کرنے کی بہت زیادہ ترغیب دلائی ہے آپ نے، بلکہ تاکید فرمائی ہے خاموشی کے فضائل پر۔ فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کیجیے کہ ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں سب سے عمدہ اور بدن پر سب سے آسان عمل کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابی رسول نے عرض کی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیوں نہیں؟ ضرور ارشاد فرمائیے۔ ارشاد فرمایا، وہ حسن اخلاق اور طویل خاموشی ہے، ان دونوں کو لازمی اختیار کر لو، کیونکہ تم اللہ کریم کی بارگاہ میں ان جیسا کوئی اور عمل نہیں لے جا سکتے۔ مزید ارشاد فرمایا، خاموشی سب سے بلند عبادت ہے۔ ارشاد فرمایا، جو سلامت رہنا چاہتا ہے اس پر خاموشی لازمی ہے، اور ارشاد فرمایا جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ ارشاد فرمایا، بندہ اس وقت تک ایمان کی حقیقت نہیں پا سکتا جب تک اپنی زبان کو روکے نہ رکھے۔ ارشاد فرمایا، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو اپنا زائد کلام بچا کر رکھے اور زائد مال خرچ کر دے۔ آپ نے سنا کہ خاموشی کے کس قدر فضائل ہیں۔ خاموشی اختیار کرنا عمدہ عمل ہے اور خاموشی اختیار کرنا بہترین عبادت ہے۔ خاموشی اختیار کرنا سلامتی کی دلیل ہے اور خاموشی اختیار کرنا باعث نجات ہے۔ خاموشی اختیار کرنا ایمان کی حقیقت کو پانے کا ذریعہ ہے، لہٰذا ان احادیث مبارکہ میں بیان کردہ فضائل کو پانے کے لیے خود بھی زبان کی حفاظت کیجیے اور اپنے گھر والوں کا بھی اس کا ذہن دیجیے، کیونکہ بسا اوقات غیر ضروری باتیں کرتے کرتے گناہوں بھری باتوں میں بھی ہم جا پڑتے ہیں، لہٰذا خاموشی ہی میں عافیت ہے، بھلائی ہے۔ یا رب نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولوں، اللہ زباں کا ہو عطا قفل مدینہ، بک بک کی یہ عادت نہ سر حشر پھنسا دے، اللہ زباں کا ہو عطا قفل مدینہ۔ ہم فضول گوئی کی مذمت کے بارے میں سن رہے تھے۔ یاد رکھیے، بے سوچے سمجھے بول پڑنا بے حد خطرناک نتائج کا حامل ہو سکتا ہے اور اللہ پاک کی ہمیشہ ہمیشہ کی ناراضگی کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ لہٰذا زبان کی حفاظت کیجیے اور اپنے آپ کو فضول گوئی کی آفت سے نکالیے خدا را، اور جب بھی بولیں تو ایسا بولیں کہ کہتے ہیں نا بزرگ کہ پہلے بولو، پہلے تولو پھر بولو۔ ہمیشہ آپ نے محاورہ سنا ہوگا نا کہ پہلے تولو پھر بولو، تو پہلے غور و فکر کر لینا چاہیے ہمیں کہ ہم جو کچھ ابھی بولنے لگے ہیں اس میں ہمارا دنیاوی فائدہ ہے یا آخرت کا فائدہ ہے، یا اس میں ہمارا دنیا کا نقصان ہے یا آخرت کا نقصان ہے۔ لیکن سب سے زیادہ اہم ہمارے نزدیک آخرت ہونا چاہیے کہ اگر ہمارا اس میں آخرت کا فائدہ ہو تو ہم نے بولنا ہے، اور اگر اس میں ہمارا آخرت کا نقصان ہو رہا ہو تو ہم نے خاموش رہنا ہے۔ اگر ہم اس طرح ابھی چند روزہ زندگی ہے، آخر موت ہے، مرنا تو آخر سبھی نے ہے نا، تو اس لیے ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کے بارے میں سوچیں نا، اور فضول گوئی کو اپنے اندر سے نکال دینا اور آخرت کا نقصان نہ کر بیٹھے نا انجانے میں۔ تو اس لیے یہ ایک حقیقت ہے کہ خاموشی اختیار کرنے میں ندامت و شرمندگی کا امکان کم ہوتا ہے، جبکہ زیادہ بولنے والوں کو غلطی ہو جانے پر بار بار معافی بھی مانگنی پڑتی ہے۔
دل میں یہ پچھتاوا بھی رہتا ہے کہ کاش اگر میں اس وقت نہ بولتی تو بہت اچھا رہتا۔ اسی بولنے کی وجہ سے ہی مجھے کھری کھری سننی پڑی۔ اسی لیے دوسروں کے سامنے ہمارا عزت و وقار بھی خراب ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا محمد بن نظر حارثی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مروی ہے کہ زیادہ بولنے سے وقار یعنی روب جاتا رہتا ہے۔ یا الہی فالتو باتوں کی عادت دور ہو، کاش لب پر کوئی بھی جاری نہ ہو بے جا کلام۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ فضول باتیں کرنے کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک ایسی خاتون بالآخر بدگوئی اور بے حیائی کی باتیں بھی کرنے لگتی ہیں، جبکہ حدیث پاک میں ہے کہ مومن عیب نکالنے والا، لعنت کرنے والا، فحش گو اور بے حیا نہیں ہوتا۔ اس لیے غور کریں اس بات پر۔ اور فضول باتیں اور فضول سوالات بعض اوقات غیبت اور لڑائی جھگڑے کا باعث بھی بن جاتے ہیں۔ اگر کسی صحیح مقصد کے لیے کوئی بات پوچھی جائے تو حرج نہیں، لیکن عموماً سوالات کا صحیح مقصد نہیں ہوتا بلکہ پوچھنا برائے پوچھنا ہوتا ہے۔ مثلاً بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کسی کی چیز دیکھی تو پوچھنے بیٹھ جاتے ہیں، بھئی یہ کتنے کی لی، کہاں سے خریدی، اس کی گارنٹی کتنے سال کی ہے، یاد رکھیے۔ بلا وجہ یہ باتیں پوچھنا فضول گفتگو میں شمار ہوتا ہے اور آخرت میں اس کا بھی حساب دینا ہوگا۔ اور بسا اوقات ان سوالات سے غیبت و چغلی اور لڑائی جھگڑوں کا بھی دروازہ کھل جاتا ہے۔ مثلاً کسی نے کرائے پر مکان لیا تو سوال ہوتا ہے کتنے کمروں کا ہے، کرایہ کتنا ہے، مالک مکان کیسا ہے۔ مالک مکان کے بارے میں سوال کافی خطرناک ہے کہ اس کا جواب عموماً بلا اجازت شرعی کچھ اس طرح گناہوں بھرا ملتا ہے کہ ہمارا مالک مکان بہت سخت مزاج ہے، بے رحم ہے، خر دماغ ہے، کرائے میں ایک دن کی بھی تاخیر برداشت نہیں کرتا۔ یاد رکھیے یہ سب غیبت کے زمرے میں آتا ہے اور کسی مسلمان کی غیبت کرنا خود کو ہلاکت میں مبتلا کرنا ہے۔ غیبت برے خاتمے کا سبب ہے اور بکثرت غیبت کرنے والوں کی دعا قبول نہیں ہوتی، اور غیبت سے نماز روزے کی نورانیت چلی جاتی ہے، اور غیبت سے نیکیاں برباد ہوتی ہیں۔ غیبت نیکیاں جلا دیتی ہے۔ غیبت کرنے والے کی توبہ اگر کر بھی لے تب بھی سب سے آخر میں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ الغرض غیبت گناہ کبیرہ ہے، قطعی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ فی زمانہ علم سے دوری کی وجہ سے بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے جو منہ میں آتا ہے فوراً بول دیتے ہیں، لمحہ بھر بھی نہیں سوچتے کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ فضول گوئی کی عادت نہ بولنے کا بلواتی اور نہ کو چنے چبواتی ہے۔ اسی کی نحوست سے بعض لوگ کفریہ کلمات تک بول دیتے ہیں اور اپنے سب سے قیمتی سرمایہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، مگر انہیں کانوں کان تک خبر نہیں ہوتی کہ وہ مسلمان نہیں رہے اور ان کا نکاح بھی ٹوٹ گیا۔ اسی طرح بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، خاص طور پر خواتین ایسی نادان ہوتی ہیں کہ بات بات پر خواہ مخواہ اس طرح تائید طلب کرتی ہیں اور یوں دوسری خواتین کو اپنی شریک بنا لیتی ہیں کہ ان کے تائید طلب جملے کچھ یوں ہوتے ہیں، کیوں بہن ٹھیک ہے نا، میں غلط تو نہیں کہہ رہی، کیا خیال ہے آپ کا؟ اب بات لاکھ ناقابل قبول ہو مگر نہ چاہتے ہوئے بھی ہاں میں ہاں ملانی پڑ جاتی ہے۔ اسی طرح فضول بولنے والیاں کبھی تو گمراہی کی باتیں بلکہ معاذ اللہ کفریات تک بک دیتے ہیں۔ اسی لیے پھر میں یہی کہوں گی کہ ہم سب کو فضول گوئی سے بچنا چاہیے کہ دیکھیں ایمان جو سب سے قیمتی اثاثہ ہے ہمارا، اس سے بھی ہم ہاتھ دھو بیٹھیں گے، تو ایمان کو بچا کر ساتھ لے جائیں خدا را۔ تو اس لیے عمل کیجئے، اللہ عمل کا جذبہ ہمیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔